السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اور سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ویڈیوز پہ لائک کر دیا کیجیے، اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ ویئرز، آج بات کریں گے روزے کے حوالے سے۔ آج میں آپ کو روزے کا مقصد، افادیت اور فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمان کو مجاہد و ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک خاص قدم ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم کو فرض کیے گئے، اور رب کائنات نے حکم فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ویئرز، اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ویئرز، رمضان اور تقوی کو لازم و ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کے خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے آخر میں روزے کے مقصد کو لعلکم تتقون کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ ویئرز، روزے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ تقوی پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کریں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کو رمضان کے روزوں سے مشروط کیوں کیا؟ حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازم و ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کے خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ جب انسان اس ماہ رمضان میں روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، نفسانی شہوات، دنیاوی لالچ اور مادی چاہتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے اور نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ روزہ کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر روزے کا مقصد فقط ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہی نہیں بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان تمام افعال بد سے باز رہے،
یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی وہ کھانے اور پینے کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے ان جائز و حلال چیزوں کو حالت روزے میں کچھ وقت کے لیے منع فرما دیا، اس لیے مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے۔ باب الریان سے مراد جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ روزہ قیامت اس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے، ریان بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم میں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ روزے دار کے لیے روزے کی جزا بھی تمام افعال نیک سے بڑھ کر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت و جزا انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات و تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا جمع سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چغلی، رشوت اور دیگر اس طرح کے افعال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ویورز، یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن روزے کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے ویورز، تھینک یو۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔
اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے دور رکھے، آمین۔